بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ ہمارے جتنے ساتھ شریک ہیں اس کو شیئر کرنے میں، لائک کرنے میں، سبسکرائب کرنے میں، ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آپ سب سے دعا کی درخواست کہ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا رکھے، حق کہنے کی، حق بولنے کی، حق کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ روز 2-3 باتیں کی تھیں۔ سب سے پہلی بات مجھے یاد پڑتا ہے، اگر کوئی تھوڑی بہت بھول چوک ہو جائے تو درگزر فرما دیا کریں۔ سب سے پہلی بات تو مہنگائی کی تھی کہ یہ پٹرول جب مہنگا کرتے ہیں تو 60-70 روپے مہنگا کرتے ہیں، اور جب سستا کرتے ہیں تو 35 پیسے، 30 پیسے، 70 پیسے۔ آج ایک حافظ صاحب نے، کوئی حافظ صاحب شہید صاحب ہیں کوئی، انہوں نے کمنٹس میں لکھا ہے کہ مہربانی کریں باقی سارے موضوعات چھوڑیں، مہنگائی کے خلاف بولا کریں، مہنگائی نے مار دیا غریب کو، غریب کا جینا دو بھر کر دیا۔ تو اس میں بھائی ہم آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ جو اثرات آپ پہ پڑ رہے ہیں، جو درمیانے طبقے پہ پڑ رہے ہیں، جو غریب پہ پڑ رہے ہیں، وہ ہم آپ اس میں برابر ہی ہیں۔ اس لیے میں کوئی بھی تقریر کہیں بھی کروں، کوشش کرتا ہوں کہ مہنگائی کی مذمت بھی کروں، اس کو کم کرنے کے لیے جو میرے ذہن میں کوئی نہ کوئی تجویز ہو وہ بھی دوں، لیکن حکمران اس ڈٹائی کے ساتھ اپنے موقف پہ یا اپنی کرتوتوں پہ اڑے ہوئے ہیں کہ آج سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا ہے اور اس کا بڑا چرچا ہے۔ وہ کالم انہوں نے محسن نقوی کے اس بیان پہ لکھا ہے کہ حکومت فیل ہو گئی لیکن 5 سال پورے کرے گی، حکومت نے ستیہ ناش کر دیا لیکن 5 سال پورے کرے گی، غریب مار دیا لیکن 5 سال پورے کرے گی، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا لیکن 5 سال۔ کافی لمبا لکھا انہوں نے، لیکن کہیں اثر ہوتا تو جس دن یہ بیان دیا تھا وزیر داخلہ نے کہ سسٹم کولیپس کر گیا، اسی دن گھر چلے جاتے، کہتے لو بھائی۔ لیکن یہاں تو آپ نے دیکھا کس طرح چمٹ کے ساتھ فیلڈ مارشل کے حرم شریف میں اور کعبۃ اللہ میں یہ تاثر دے رہے تھے کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں سسٹم فیل کیا ہے اگر تو ہم نے مل کے کیا ہے، قوم کا ستیہ ناش کیا ہے تو ہم نے مل کے۔ شہباز صاحب تو یہی تاثر دے رہے تھے۔ انصار عباسی تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہاتھ پکڑ کے بتا دیا لوگوں کو یہ 5 سال کہیں نہیں جاتے، لیکن شہباز کا سٹائل اور انداز احرام باندھے ہوئے بھی یہ تھا کہ میرا مالک و مولا جو ہے وہ آپ ہی ہیں، اوپر والے کی طرف تو شاید ان کی توجہ اللہ کرے گئی ہو، میں نہیں کہتا کہ بالکل نہیں گئی ہوگی، لیکن دل میں ہوگا یہی کہ یا اللہ یہ جو جس کا میں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس کو ذرا میرے لیے نرم کر دے تاکہ میرے 5 سال پہلے تو پورے کروائے۔ جب 5 سال پورے ہونے والے ہوں گے تو پھر میں کہوں گا کہ ایکسٹینشن دو اور تا حیات بھی کرو، جس طرح میں نے تمہیں کیا تھا تم بھی مجھے کرو۔ اور یہ دل میں ہوگا، اور ظاہر ہے وہاں جو دل میں ہوتا ہے وہ کوشش تو ہوتی ہے اب مالک کے سامنے کہا جائے۔ اب میں دلوں کا حال تو نہیں جانتا کہ شہباز کے دل میں اس وقت کیا تھا، لیکن تاثر وہ اپنے تصویر سے یہ دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایک ہیں۔ تو سہیل وڑائچ صاحب شاید یہی دیکھ کے گرم ہوئے ہیں کہ یہ اتنا کچھ کر کے، ملک اور قوم کا ستیہ ناش کر کے، غریب کا جینا مشکل کر کے، میں نے کل بھی مجھے یاد ہے کہ کہا تھا ججوں کی تنخواہیں، ایم این ایز کی تنخواہیں، سپیکر کی تنخواہیں، ثواب دیدی فنڈ سب کچھ بڑھا دیا۔ لاکھ والے کو 5 لاکھ پہ کر دیا، 5 والے کو 10 پہ کر دیا، جن کی تنخواہیں 8-10 لاکھ تھی 35-35 لاکھ کر دیں۔ لیکن غریب کسان کو بھی مار دیا، مزدور کو بھی مار دیا، ٹیکسٹائل ملیں بند کروا دیں۔ جب ان کو بجلی اتنی مہنگی ملے گی تو وہ کیا کمائیں گے؟ وہ کیا کہتے ہیں، گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ تو گنجے بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ قوم کا خون نچوڑ رہے ہیں اور ان کو غریب کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پہ رحم کر دے، ہمیں کوئی ایسے دیانتدار، با کردار، غیرت مند حکمران عطا فرما دے جو غریب کی فکر کریں۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین
کا مبارک دور اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور، اور ان کو رات نیند نہیں آتی تھی، وہ گلیوں میں گشت کرتے تھے، کہیں کسی غریب کے گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز نہ آ رہی ہو، کوئی بھوکا نہ سویا ہو۔ اب ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، ان کو طیارے چاہیے، جہاز چاہیے، عیش و عشرت چاہیے۔ اب آج میں کوئی خبر پڑھ رہا تھا، مجھے یاد نہیں، کسی جو لاہور میٹروپولیٹن ٹرانسپورٹ ہے شاید، اس کے پاس اب تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور وہ بند کرنے جا رہے ہیں، کچھ چند دنوں کی ڈیٹ انہوں نے دی ہے۔ تو یہ اعلیٰ سرکاری خزانے کا اپنی گندم غائب کر کے، لاکھوں ٹن غائب کر کے باہر سے منگوانے کے پروگرام بنا رہے ہیں۔ باہر سے منگوائیں گے کہاں سے؟ پیسہ ہے کوئی نہیں پاس، قرضہ لیں گے۔ پنجاب کو بھی مقروض کر دیا، سینکڑوں ارب کا مقروض کر دیا، جیسے پورا ملک مقروض کیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں 97,000 ارب یا کتنے کا مقروض ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ روز میں اعداد و شمار سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں۔ تو میں تو دعائی کر سکتا ہوں اور آواز بلند کر سکتا ہوں، وہ کرتا رہتا ہوں۔ اور بعض مہربان جو ہیں، جن کو بڑے پیارے لگتے ہیں، خاص کر کے میرا خیال ٹھیکیدار ہیں زیادہ، اور ان کو حکمران پیارے لگتے ہیں، وہ مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں نیچے، لیکن گالیاں دینے والے تھوڑے ہیں، دعا دینے والے بہت زیادہ۔ ان کی دعاؤں کے صدقے الحمدللہ کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اپنے حصے کا کوئی دیا جلائے رکھیں۔ تو اللہ کریم اس ملک کو غربت سے، افلاس سے، دہشت گردی سے اور باقی جتنی بھی مشکلات ہیں ان سے محفوظ رکھے، اور حکمرانوں کو ادھر ادھر بھاگ کے دورے کر کر کے اب میری آنیاں جانیاں ویکھو بہا کے قوم کو بیوقوف بنانے کے بجائے کوئی عوام کا بھلا کرنے والے کام کرنے کی توفیق دے۔ پاکستان سعودیہ ترکیہ کے معاہدے پہ پوری دنیا میں شور پڑا ہوا ہے۔ آج سارے تبصرے اسی پہ ہیں، ٹی وی چینلوں پہ بھی اور اخبارات میں بھی، انٹرنیشنل اخبارات میں بھی۔ اور میں نے کل بھی کہا تھا بڑا مستحسن قدم ہے۔ اب کوئی اس میں سے کیڑے مکوڑے نکال رہے ہیں لوگوں کو، یہ ہے وہ ہے، یہ ہے نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ کچھ انڈین چینلوں پہ شور مچا ہوا ہے کہ ہم مارے گئے، ہم رہ گئے، ہم تنہا ہو گئے، پاکستان کہاں نکل گیا۔ اور کوئی پوچھ رہا ہے کہ کیا جس سعودیہ کی 48 ارب ڈالر یا پتہ نہیں 53 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے بھارت میں، اگر بھارت پاکستان جنگ ہوتی ہے تو وہ سعودیہ پاکستان کے ساتھ مل کے بھارت پہ حملہ کرے گا۔ اور کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ کوئی معاملہ بنتا ہے ترکیہ کا یا سعودیہ کا تو کیا پاکستان ایران پہ حملہ؟ اس طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ تو فقیر کی رائے یہ ہے کہ مثبت پہلو دیکھنا چاہیے، اور مثبت پہلو یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کا دفاعی معاہدہ اگر اس میں کوئی کمی کمزوری ہے تو اس کو دور کرنے کی تجویزیں دیں، لیکن اس کا خیر مقدم کریں۔ اگر مسلمان ملکوں کا دفاعی معاہدہ مضبوط تگڑا دفاعی معاہدہ ہو جائے تو بہت سارے فتنوں سے یہ سارے مسلم ممالک جو ہیں محفوظ ہو جائیں گے۔ اور کوئی غیر ہماری حفاظت اڈے ہم نے دے رکھے ہیں امریکہ کو، مختلف ملکوں میں، اب نام کیا لینا سب کا، کہ ہماری حفاظت کریں گے۔ تو میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں والی بات ہے۔ تو وہ ہماری حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ پیسہ اپنا بتا لے رہے ہیں، سالانہ اربوں ڈالر عرب ملکوں سے لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، چوس رہے ہیں مسلم امہ کو، لیکن مسلم امہ کی جڑیں بھی کاٹ رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ پاکستان کو استعمال کیا، 4 دن واہ واہ کی، مائی فیورٹ فیلڈ مارشل، مائی فیورٹ وزیر پرائم منسٹر، لیکن کام نکل گیا۔ اب دیکھنے آپ دیکھیں گے کس طرح آنکھیں پھیرتا ہے ٹرمپ اور امریکہ نام سے۔ ہو سکتا ہے کل کو الزام لگا دیں کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، یہ اندر سے کچھ اور کر رہے تھے، ہمیں صلح کی باتیں سنا رہے تھے۔ تو ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ کائنات کے رب نے، اور خاص کر ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے رب نے ہمیں حکم فرمایا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے تو ہو سکتے ہیں، تمہارے نہیں ہو سکتے۔ ہمیں تو حکم دیا گیا، کاش ہم نے پاکستان قرآن کے لیے بنایا تھا، پاکستان ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے لیے بنایا تھا، ہم ان احکامات مبارکہ پہ عمل کرتے تو آج ملک کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ ہم اس طرح
جھولی پھیلا کے بھیک نہ مانگتے پھرتے، ہم بھیک دینے والوں میں ہوتے۔ لیکن جن کے پاس اقتدار ہے ان کو اس سے غرض نہیں ہے، ان کو اپنے اقتدار سے جو بھی آیا ہے اس نے کوشش کی میرا اقتدار لمبا ہو جائے، ایسے قوانین بنائے جائیں، باہر سے قرضے لے کے اندر سے لوگوں کا خون نچوڑ کے ایسے سسٹم بنائے جائیں کہ میرا اقتدار لمبا ہو جائے۔ اور اس کے لیے معین قریشی بلایا گیا، شوکت عزیز باہر سے جن کے پاس شناختی کارڈ بھی نہیں تھے پاکستانی بنا کے دیے گئے۔ ہمارا نظام، آئی ایم ایف ہم سے خوش رہے، ورلڈ بینک ہم سے خوش رہے، اس کے ایجنٹ بلائے گئے، اور پاکستانی جو ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں بیچارے۔ تو اللہ کریم ایسے حکمران، ایسے دیانتدار با کردار لوگ نصیب فرمائے جو پاکستان کا سوچیں، غریب عوام کا سوچیں، پاکستان کو آگے لے جانے کا سوچیں، اپنی ذات کا فکر کم کریں، ملک کی فکر زیادہ کریں، اپنے لیے عیش و عشرت والے سامان چھوڑ دیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو 5-5 لاکھ تنخواہیں لے رہے تھے ان کی 2.5 لاکھ کر دی جاتی، جو 10 لے رہے تھے 5 کر دی جاتی، جو 20 لے رہے تھے 10 کر دی جاتی، غریب کو نفع دیا جاتا، غریب کو فائدہ پہنچایا جاتا۔ غریب مرتا ہے مرتا رہے، اس کو شہباز صاحب نے کہا کہ مجھے کپڑے بھی بیچنے پڑے تو میں بیچ دوں گا، جوش خطابت جس طرح وہ دکھاتے ہیں کبھی کبھی، یہ کرنا پڑا تو وہ کر دوں گا، میں اوپر لے جاؤں گا، میں نیچے لے جاؤں گا، میں ایسی دھانتے ماراں گا جتوں پانی میں نہیں منگو گے، اور ایسی جگہ پہ وہ لے آئے ہیں۔ اب وہ نہیں پوچھتے کہ یار پیٹرول جب آپ نے مہنگا کیا تھا 50 روپے، اس وقت عالمی مارکیٹ میں $70 فی بیرل تھا، اب $65 پہ آ گیا ہے یا $68 پہ آ گیا ہے، تو اب وہ 200 پہ واپس لے آؤ اس کو، 35 پیسے، 70 پیسے، 2 روپے، 2.5 روپے کر کے وہ قوم پہ احسان چڑھاتے۔ بہرحال یہ بات میں کرتا رہتا ہوں، میں نے آج اپنے اس دوست سے جو ہمیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں، ان کی تسلی کے لیے دوبارہ ساری گفتگو میری اسی پہ ہے۔ میں جمعہ کے اجتماع میں بھی احتجاج کرتا ہوں کہ غریبوں کا خیال کرو، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی پکڑ ہوگی کہ چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تیسرا ایشو جو ہے بڑا اہم، اس پہ ہم گفتگو نہیں کر سکے، 2-3 دن ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کی لانگ مارچ کی 27 ستمبر کی کال ہے۔ خان صاحب کی رہائی، خان صاحب کے علاج معالجے، عمران خان کی ملاقاتوں کے لیے پی ٹی آئی، بڑا پریشر تھا نا کارکنوں کا کہ کچھ کرنا چاہیے۔ اور کریں کیا؟ وہ بہت سارے بندے، میں نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں بہت سارے بندے کمپرومائز ہیں، بہت سارے بندے جو ہیں وہ اندر ملے ہوئے ہیں، وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ عوامی دباؤ تھا۔ 5 اگست خان صاحب کی 3ری سالگرہ تھی اندر رہنے کی اڈیالہ میں، اس پہ جلسہ رکھا ہوا تھا۔ لاہور، کراچی اور پنڈی مختلف شہروں میں احتجاجی پروگرام تھے، تو عوام کو مطمئن کرنے کے لیے 27 ستمبر کی ڈیٹ دی ہے۔ اب اس پہ بحث مباحثہ ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے آپس کے لیڈروں کے درمیان بھی ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہے، بحث مباحثہ، ایک دوسرے پہ الزام۔ تو میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے، آپس میں لڑنے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت ہے اتحاد و اتفاق کا، اپنی پارٹی کے لیے بھی، اپنے لیڈر کے لیے بھی اکٹھے ہو کے۔ اگر 27 اگست کو ہو جاتا پھر بھی اعتراض کرنے والے بہت سارے تھے، 6-7 ستمبر کو ہو جاتا پھر بھی بڑے سارے بہانہ باز موجود ہیں جو گھر سے نکلنا بھی پسند نہیں کرتے، صرف اعتراض کرتے۔ تو جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، اندر والوں سے بھی کہتا ہوں کہ کوئی تمہارا اگر بڑا بار ہے تو اس کو بڑا مان لو۔ ناکامی کی وجہ اب تک یہی ہے کہ کسی کو بڑا مانا نہیں، ہر بندے بڑا بنا ہوا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 2 بھی ہو تو ایک کو امام بنا لو، کہ سفر میں بھی ہو تو یہ ہمارا امام ہے، بے شک 2 ہی آدمی ہو۔ کسی کو اپنا امام مان لو نا، کسی کو اپنا لیڈر اور قائد مان لو گے تو معاملات بہت سارے درست ہو جائیں گے۔ ایسے آپس میں گتھم گتھا رہو گے، لڑتے رہو گے، کارکن بیچارے کڑتے رہیں گے۔ کارکنوں کی تو لیڈروں تک پہنچ ہی نہیں ہے، کارکن تو کسی کو اپنا پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے ہی دے سکتے ہیں، وہاں وہ لگے رہتے ہیں۔ تو ان کی سوشل میڈیا پہ ہونے والی بحث مباحثے کی بھی اصلاح کریں،
اور آپ آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو بھی کم سے کم کرنے کی کوئی تجویز دیں. جو لوگ یہاں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں اگر آپ کو ان پہ اعتماد ہے تو وہ بھی یار ان کو اتنا غدار اور پتہ نہیں کیا کیا میں دیکھ رہا ہوں کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو. اور جانے والے تو چلے گئے تھے شروع میں، نئی نئی پارٹیوں میں چلے گئے، پریس کانفرنسیں کر گئے. جو آپ کے ساتھ ہیں ان کا کوئی عزت احترام باقی رکھو. جس پہ آپ کو اعتماد ہے اس کو اپنا لیڈر بنا، اس کو کہو کہ آپ جو فیصلہ کریں گے. آپ کی لڑائیوں کی وجہ سے، اختلافات کی وجہ سے شاید محمود خانہ چکزئی بھی خاموش اور پیچھے پیچھے نظر آ رہے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. تو آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. جس دن آپ متحد ہو جائیں گے، یک زبان ہو جائیں گے، اس دن خان صاحب کی مشکلات بہت آسان ہو جائیں گی اور ان کی رہائی بہت قریب آ جائے گی.